بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو اس حوالہ سے بہت اہم ہے کیونکہ آج آپ کو آپ کے جو اسباق ہیں ان سے متعارف کرایا جائے گا۔ متعارف اس لیے کرایا جائے گا کہ تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر وہ ادبی لحاظ سے اور اپنی صنف کے لحاظ سے کیا ہے، کیا وہ مضمون ہے، شخصی خاکہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے۔ تو یہ جتنی اصناف ہیں ان میں سے کسی نہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہے آپ کا یہ جو سبق ہے۔ تو آپ نے غزلیات کا مطالعہ کیا، آپ نے نظمیں ہیں جو ہے کا مطالعہ کیا آپ نے، تو آج ہم اسباق کا مطالعہ کرنے جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے اس بات کا بتانا بہت ہی ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ادبی لحاظ سے کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ہی عام بات لگ رہی ہو، لیکن یہ عام بات نہیں ہے، یہ بلکہ اہم بات ہے، تاکہ آپ کل کہیں سبق پڑھ رہے ہوں تو کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کہ اس کی ادبی حیثیت کیا ہے، تو پھر آپ اس کو جواب دے سکیں۔ اس حوالے سے اردو جو ہے روایتی انداز سے اگر سمجھائی اور پڑھائی جاتی رہے تو پھر تو ہم سبق کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں یہ چیزیں سب سے پہلے بتایا کرتا ہوں، سالہ سال سے بتاتا آ رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو بھی بتانا ضروری تھا۔ آپ کے سلیبس میں یہ 1 سے لے کر 14 تک اسباق موجود ہیں، اور یہ مختلف مصنفین کے لکھے ہوئے اسباق ہیں۔ تو آپ کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ جی، مناقب عمر بن عبدالعزیز علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ علامہ شبلی نعمانی کا ایک تحقیقی مضمون ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ ان کے مقالات شبلی جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ اس میں علامہ شبلی نعمانی نے اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، کردار، اور سب سے بڑی بات ان کا جو حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ، اور پھر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ان کا جو حسن سلوک تھا اس کو بیان کیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے، اور اس سے بڑھ کر ان کے انصاف کے واقعات لکھے ہیں کہ جو زمینیں ان کے آباء و اجداد نے عوام سے ضبط کر لی تھیں، ان سے چھین لی تھیں، پھر عمر بن عبدالعزیز نے آ کر ان کو واپس کیا۔ تو اس سلسلہ میں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کس طرح حکومت کا نظام چلایا اور کس طرح حکومت کو سنبھالا، اس کا جو ہے بیان ہے اس مضمون میں۔ انشاءاللہ جب سبق پڑھیں گے تو آپ پر اور بھی بات واضح ہو جائے گی۔ دوسرا سبق آپ کا جو ہے تشکیل پاکستان بھی ایک تاریخی مضمون ہے، جو کہ میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ہے، جو کہ ان کی کتاب کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس میں 1707 سے لے کر 1947 تک کے تاریخی حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے شامل نصاب آپ کے سلیبس میں یہی ایک سبق ہے جو بہت ہی طویل ہے، طوالت کے لحاظ سے یہ سبق ان تمام اسباق سے زیادہ ہے، اور اس میں 1707 سے لے کر 1947 تک کی تاریخی داستان سنائی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے حالات کس وقت اور کب پیدا ہوئے۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے بڑے اہم سبق ہیں۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سبق نواب محسن الملک مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس شخصیت
کی زندگی کے اہم جو پہلو ہیں ان پر بحث کی جائے۔ یہ پوری سوانح عمری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوانح عمری کے لیے تو ایک پوری کتاب چاہیے، لیکن یہاں 2-4 صفحات میں اسی سوانح عمری میں سے ہی ان کے جو زندگی کے چیدہ پہلو ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے شخصی خاکہ میں۔ تو یہ مولوی عبدالحق نے نواب محسن الملک پر، جن کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا، پر ایک شخصی خاکہ لکھا ہے۔ اس کے بعد محنت پسند خرد مند مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ایک تمثیلی مضمون ہے۔ اس میں مولانا محمد حسین آزاد نے الفاظ کو بطور کردار پیش کیا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں لکھا گیا ایک تمثیلی مضمون ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ سبق ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں کہ محنت سے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تمثیلی مضمون لکھا، اور اس کی وضاحت الفاظ میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ مضمون، یہ سبق اپنی مثال آپ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ پر بات واضح ہوگی۔ 5واں سبق آپ کا اکبری کی حماقتیں۔ اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد، جو کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کا پہلے ناول میرات العروس سے اقتباس ہے، یعنی یہ آپ کا سبق ناول سے اقتباس ہے۔ ناول اس داستان کو کہتے ہیں جس میں ایک لمبی کہانی، ایک طویل کہانی کو بیان کیا جائے، اس کا پلاٹ وسیع ہو، اس میں کردار ہوں، اور کہانی جو ہے کسی ایک کردار کے گرد گھومے، لیکن اور بھی دیگر بھی کردار ہوتے ہیں، اور یہ ایک طویل داستان ہوتی ہے۔ تو ایک پورا ناول تو آپ کے سلیبس میں لکھا نہیں جا سکتا آپ کی کتاب میں، تو اس ناول کے 2-4 صفحات جو ہے بعنوان اکبری کی حماقتیں، اس میرات العروس جو اردو کا پہلا ناول ہے، اور مولوی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کے اس پہلے ناول سے اقتباس ہے، کچھ حصہ اس کا شامل ہے۔ اسی طرح پہلی فتح نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے اقتباس ہے۔ جی ہاں، محمد بن قاسم نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول کے محمد بن قاسم دمشق سے، پھر شیراز سے ہوتا ہوا اور مکران بلوچستان سے گزرتا ہوا سندھ میں کیسے داخل ہوا، اور وہ کس مقصد سے آیا تھا، تو یہ ساری تفصیل تو ان کے ناول میں ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ آپ انشاءاللہ اپنے سلیبس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دستک جو آپ کا سبق ہے، یہ مرزا ادیب کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے۔ اس میں 3 کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور اس کے مکالمات جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر زیدی کو سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہیں، تو پھر ان کی بیگم انہیں اس بات سے روکتی ہیں کہ تمہارا یہ وہم ہے، اور یہ اسی طرح کی کہانی ہے۔ اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر کو دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ یہ پھر اپنی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے اسی طرح دروازے پر دستک ہوتی رہی، لیکن میں سو رہا تھا، تو میں نے نوکر سے کہا کہ کہو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور میں سو گیا، لیکن اب میرا ضمیر جو ہے وہ روز دستک کرتا ہے۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت پیرائے میں لکھا گیا ایک یہ سبق ہے۔ 8واں سبق آپ کا ہوائی ہے، جو کہ ایک سفر نامہ ہے، جو کہ ایک بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے، اور سفر نامے سے اقتباس ہے۔ اب سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں، لیکن ہم سفر نامہ نہیں لکھ پاتے، کیونکہ ہم وہ ادبی شعور نہیں رکھتے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا یہ جو ہے امریکہ کی ریاست ہوائی پر لکھا گیا جو سفر نامہ ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ اور یہ سفر نامہ لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ جو لوگ
وہاں نہیں گئے، وہاں کی بود و باش سے، وہاں کی ثقافت سے واقف اور آگاہ ہوں۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سفرنامہ ہے وہ ایک معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے سفرنامہ صرف بیرون ملک نہیں ہوتا، اندرون ملک بھی آپ جاتے ہیں اور اس کا سفرنامہ لکھتے ہیں، لیکن اس کو بہت ہی آسان پیرائے میں لکھا جاتا ہے اور اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ ان کے سفرنامہ کا ہی حصہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان آپ کا جو ہے اگلا سبق ہے، اور یہ لکھا رہی ہیں چراغ حسن حسرت، جو کہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ چراغ حسن حسرت نے مولانا ظفر علی خان کی شخصیت پر گفتگو کی ہے، مولانا ظفر علی خان کی شخصی گفتگو کی ہے، ان کی شخصیت کے چیدہ چیدہ جو پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ قرطبہ کا قاضی بھی سید امتیاز علی تاج کا لکھو ایک ڈرامہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے، اور اس میں انصاف کو واضح کیا گیا ہے کہ جب قاضی کے بیٹے نے کسی کو قتل کیا تو اس قاضی نے، جو کہ بادشاہ بھی تھا، انصاف کے پورے تقاضے پورے کیے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دی۔ کوئی بھی راضی نہیں تھا، اس رعایا کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا، لیکن جب اسے کوئی نہیں ملا تو عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بیٹے کو پھانسی دیتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کے بعد ایک سائنسی مضمون ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا لکھا ہوا مواصلات کے جدید ذرائع۔ وہ جب گھوڑوں کے ذریعے خطوط لے کر جایا جاتا تھا، اس زمانے سے لے کر آج کے اس ترقی یافتہ زمانے تک اور سائنسی زمانے تک اور اس موبائل فون اور انٹرنیٹ تک کے تمام جتنے ذرائع ایجاد ہوئے ان پر بہت تفصیل سے ایک مضمون لکھا ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے، کہ پہلے جو ہے گھوڑوں کے ذریعے خطوط لے کر جایا جاتا تھا، پھر کبوتر استعمال ہوئے، پھر ایک ڈاکخانہ کا جو ہے وہ محکمہ قائم ہوا، پھر ٹیلی فون کی ایجاد، پھر ٹیلی ویژن کی ایجاد، پھر وائرلیس کی ایجاد، اور پھر وائرلیس کام کیسے کرتا ہے، ٹیلی ویژن کام کیسے کرتا ہے، ریڈیو کام کیسے کرتا ہے، پھر ان سب کی بنیاد پر جو موبائل فون ہے وہاں تک، اور آج کی اس جدید جو دنیا ہے انٹرنیٹ تک کے تمام حالات کو لکھا ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اپنے اس سائنسی مضمون، جس کا عنوان ہے مواصلات کے جدید ذرائع۔ اس کے بعد مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے مولوی نذیر احمد کی زندگی کے حالات کو بیان کیا ہے اس سبق میں۔ اس کے بعد ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، ابن انشا کا لکھا ہوا سفرنامہ دنیا گول ہے سے اقتباس ہے، اور اس سفرنامہ میں ملک کے افغانستان کے حالات پر جو ہے گفتگو کی گئی ہے، اور سفرنامہ کی تاریخ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان کی جو سفرنامہ کی کتاب ہے دنیا گول ہے، اس کا کچھ حصہ آپ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں، جو کہ تھا کیا واقعی دنیا گول ہے، اسی کا کچھ حصہ اس آپ سب اپنا سبق میں مطالعہ کریں گے۔ ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، اور ابن انشا کا لکھنے کا انداز اپنا ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آخری سبق آپ کا ایوب عباسی، جس کو لکھا ہے رشید احمد صدیقی نے، اور یہ بھی ایک شخصی خاکہ ہے جو کہ رشید احمد صدیقی کی کتاب گنج ہائے گراں مایا سے لیا گیا ہے۔ اب یہ جتنے شخصی خاکے ہیں، نواب محسن الملک پر لکھا مولوی عبدالحق نے، اس کے بعد جو ہے چراغ حسن حسرت نے لکھا مولانا ظفر علی خان پہ، شاہد احمد دہلوی نے لکھا مولوی نذیر احمد پہ، تو اب رشید احمد صدیقی نے لکھا ایوب عباسی۔ یہ کوئی نہ کوئی شخصیات ہیں، مولانا ظفر علی خان، مولوی نذیر احمد، نواب محسن الملک، یہ شخصیات ہیں، ان کی کوئی پہچان ہے۔
کسی نہ کسی حوالہ سے۔ ایوب عباسی ایک عام آدمی، ایک عام انسان، لیکن رشید احمد صدیقی نے ان میں جو کچھ دیکھا، اب یہ نہ کوئی شاعر، نہ کوئی افسانہ نگار، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی سائنسدان، کچھ بھی نہیں، ایک عام انسان، لیکن رشید احمد صدیقی نے ان پر ایک مضمون لکھا، شخصی خاکہ لکھا، ان کی شخصیت کے چیدہ پہلو اجاگر کیے۔ تو مراد یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ شخصی خاکہ لکھنے کے لیے کسی عظیم شخصیت کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ میں خوبیاں ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، تو پھر آپ پر بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایوب عباسی کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں اور ان کے اخلاق پر بھی ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال یہاں آج آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے اپنے اسباق جب ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہیں کیا کیا، ان کی ادبی حیثیت کیا ہے، ان کی ادبی حیثیت کیا ہے، ان کی صنف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ایک میں اگر آپ اس طرح مطالعہ کر دیتے تو پھر اگر ہم پوری کتاب کا مطالعہ کر بھی لیں اور ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ مضمون ہے یا شخصی خاکہ ہے یا ناول ہے یا سفر نامہ ہے یا افسانہ ہے یا کیا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں میرے خیال میں۔ تو اس لیے آج کی یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور جب ہم ان کا فرداً مطالعہ کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو کہ پھر آپ کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم جو ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز کا مطالعہ کریں گے اور اس پر انشاءاللہ گفتگو اور بحث کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کا اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔